بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند احمد میں نقل کی گئی ہے، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء ستاروں کی طرح ہیں. جیسے آسمان پر ستارے ہیں، ویسے زمین میں حضرات علماء ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کا کردار اور اس کی خصوصیت بتائی کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اس کے ذریعے انسان کو راستے کا اور منزل کا پتہ چلتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تارے ڈوب جائیں، ستارے تاریک ہو جائیں، تو اندیشہ ہے کہ لوگ راستہ بھٹک جائیں گے. تو اگر علماء ان کے اندر کمزوری آ جائے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں، تو اس امت کے راہ حق سے ہٹ جانے کا اور صحیح راستے سے منحرف ہو جانے کا پورا اندیشہ ہے. یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں معنوں کا ایک سمندر موجود ہوتا ہے کہ حضور نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 3 کردار بتائے ہیں. پہلا کردار ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغ سے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے. اور دوسرا کردار اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا بیان فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، ان کو منزل کا پتہ ملتا ہے. اور تیسرا کردار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا رجوماً للشیاطین، یہ ستارے شیطان کے لیے کوڑا ہیں جو شیطان کو بھگاتے ہیں اور شیطان سے اس کائنات کی فضا کو بچاتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہ کو ہم سامنے رکھیں اور قرآن مجید میں ستاروں کا جو 3 کردار بتایا گیا ہے، ان تینوں کرداروں کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کو 3 بنیادی کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل و تقوی کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے اس امت کے لیے زینت کا سامان ہوں.
ہر چیز کی زینت اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بلب کی زینت اس کی روشنی سے ہے، پھول کی زینت اس کی خوش رنگی اور خوبصورتی سے ہے، علماء کی زینت ان کے علم سے، ان کے علم سے، ان کے فضل و تقوی سے ہے۔ جو عالم دین ہو اس کو اپنے ماحول میں اس کا کردار، اس کا اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو امت اس کو اپنے لیے زینت کا سامان سمجھتی ہو، امت اس کے اوپر فخر کرتی ہو۔ جیسے ابھی کل جو حادثہ پیش آیا، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب ان کی شخصیت کے گرویدہ ہیں کہ اللہ نے ان کو علم و عمل کے اعتبار سے اس مقام پر رکھا ہے کہ ان سے ادنا تعلق رکھنے والا بھی ان کی ذات کو، ان سے تعلق کو اپنے لیے تمغہ افتخار سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، سنت کی اتباع کے اعتبار سے ہمارا معیار عوام سے بہرحال اونچا ہو۔ عام لوگ جب علماء کو دیکھیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو حضرت گنگوہی کی نماز کو دیکھ لو۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی اور یہ بالکل واقعے کے مطابق تھی کہ ان کی پوری نماز میں سنت نبوی کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج اگر ہم کسی مسجد میں امام ہیں تو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کا صحیح طریقہ، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ دیکھنا ہو تو ہمارے امام صاحب کی نماز کو دیکھ لو؟ بہت کم اس کی مثال ہمارے ہاں مل سکے گی۔ بہت سے علماء، ائمہ، ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ عوام پر اور انتظامی کمیٹی کے ممبران پر اپنے آپ کو قیاس کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی بات پر توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں جو لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ کس درجے کے لوگ ہیں، یہ کمیٹی کے لوگوں کا کیا حال ہے، یہ کیا پوری طرح دین اور شریعت پر اترے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں فرمایا، لیکن امام کے لیے معیار مقرر فرمایا۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امامت کا مستحق اقرأہم، وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سب سے بہتر طور پر پڑھتا ہو، اس کے حق کے مطابق پڑھتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا عالمہم، جو سب سے زیادہ احکام دین سے، احکام نماز سے واقف ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اورعہم، جس میں سب سے زیادہ ورع و تقوی ہو، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ یعنی امام کے لیے معیار مقرر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقتدیوں کے لیے معیار مقرر نہیں فرمایا کہ جو گناہ سے بچتا ہو وہ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھے گا، جو پڑھا لکھا آدمی ہو، دین کے احکام سے واقف ہو، وہ آ کر نماز پڑھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام اور علماء کا مقام الگ الگ ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار مقرر فرمایا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار پر قائم کرنے کی، اس معیار پر لانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ قدم قدم پر آج دیکھا ہے، مسجدوں کا معاملہ ہو، مدرسوں کا معاملہ ہو، ہماری زندگیوں میں ایک طرح کا تضاد ہے۔ ہم زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور عملی دنیا میں ہماری حالت بالکل الگ ہوتی ہے۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں تو اخلاق پر تقریر کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی مدرسے کے ناظم ہیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی میل کے مالک کا اس کے مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ہم استاذ ہیں تو اپنے طلباء کے ساتھ ہمارا رویہ، ہماری زبان، ہمارا سلوک اتنا خراب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسکولوں اور کالجوں میں جو لوگ اللہ کے دین سے دور ہیں ان کا سلوک بھی اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، آپ کے اساتذہ کے ساتھ کیا سلوک ہے، سیاسی لیڈروں سے آپ کس طرح ملتے ہیں، مدرسے کے چندہ دینے والوں کے ساتھ آپ کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احسنکم احسنکم خلقا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، وَإِنَّ أَحْسَنَكُمْ خُلْقًا أَحْسَنُكُمْ لِأَهْلِهِ، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اخلاق کے لیے معیار تم سے اوپر کے لوگ نہیں ہیں، تمہارے برابر کے لوگ نہیں ہیں، تمہارے اخلاق کا معیار تمہارے ماتحت کے لوگ ہیں، جو لوگ تم سے نیچے ہیں، اگر ان کے ساتھ تمہارا سلوک بہتر ہے تب تمہارا سلوک بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ تمہارا سلوک بہتر نہیں ہے تو تمہارے اخلاق بہتر نہیں ہیں۔ تو پہلی بات جس کا اشارہ اس میں ملتا ہے کہ جیسے ستارے اس آسمان کے لیے زینت ہیں، علماء کو اس معیار پر ہونا چاہیے کہ امت ان کو اپنے لیے زینت سمجھے، امت یہ محسوس کرے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے تعلق ہمارے لیے قابل افتخار ہے، اور ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کی مثالیں موجود تھیں۔ آج ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے، ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور دوسرے مدرسے میں 200 روپے زیادہ تنخواہ پر بلا لیا گیا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن صرف 200 روپے کے لیے ہم کسی خاص وجہ کے بغیر ایک مدرسہ چھوڑا اور دوسرے مدرسے میں چلے گئے۔ یہ ہماری اخلاقی حالت ہے۔ شعبان تک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ذمہ داروں کو کوئی اطلاع نہیں دی، اور شوال کے مہینے میں اچانک درخواست بھیج دی کہ ہم مدرسے نہیں آ سکتے۔ یہ غیر اخلاقی باتیں ہیں۔ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ جب علامہ کشمیری نے دیوبند چھوڑا تو مدرسہ عالیہ کلکتہ جو اس وقت گورنمنٹ کا مدرسہ تھا، 1000 روپے تنخواہ پر علامہ کشمیری کو بلایا گیا۔ اس زمانے میں 1000 روپیہ بہت بڑی چیز تھی، آج ہم اس کا میں سمجھتا ہوں آج کے لحاظ سے لاکھوں کی رقم ہوئی، لیکن علامہ کشمیری ڈابھیل تشریف لے گئے صرف 75 روپے تنخواہ پر۔ ان کی تنخواہ اس وقت ڈابھیل میں 75 روپے منظور ہوئی تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پونے میں تھے، وہاں ان کو 700 روپے تنخواہ مل رہی تھی۔ جب ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ تم اعظم گڑھ آ جاؤ سیرت النبی کی تکمیل کے لیے، تو 700 کی تنخواہ چھوڑ کر 40 روپے تنخواہ پر دارالمصنفین اعظم گڑھ آ گئے۔ تو ہمیں اپنی اخلاقی سطح کو اور اپنی عملی سطح کو اونچا کرنا چاہیے۔ شیخ محمد عوامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو انہوں نے اساتذہ اور طلباء کے لیے لکھی ہے، اور اس میں شیخ عوامہ حفظہ اللہ، وہ زندہ ہے شیخ عوامہ نے، تو شیخ عوامہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ دمشق کے ایک بڑے عالم تھے اور ان کا جمعہ کا خطبہ مشہور تھا، دور دور سے لوگ ان کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے میں جو گورنر تھے دمشق میں
وہ بھی ان کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے ایک غلام کو لے کر آتے تھے۔ تو ان کے غلام نے ایک دن الگ سے تنہائی میں جا کر شیخ سے کہا کہ شیخ ایک بیان آپ غلام آزاد کرنے کی فضیلت پر بیان فرما دیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یہ بیان کریں گے میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا۔ شیخ نے وعدہ کر لیا۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ 6-7 ماہ گزر گئے، شیخ نے اس پر بیان نہیں کیا۔ پھر ایک دن شیخ آئے، اس دن انہوں نے پورا بیان فک رقاب کی فضیلت پر بیان فرمایا، غلام آزاد کرنے کی فضیلت پر بیان فرمایا۔ اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام کے آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ آج میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ غلام بہت متاثر خوش ہوا، پھر شیخ کے پاس آیا اور شیخ کا شکریہ ادا کیا، لیکن کہا کہ جہاں ہم آپ کے شکر گزار ہیں وہیں مجھے آپ سے ایک شکایت بھی ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بیان آج سے 6 ماہ پہلے کر دیا ہوتا تو میں اسی وقت آزاد ہو گیا ہوتا۔ تو شیخ نے فرمایا دیکھو میں غریب آدمی ہوں، کسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، نہ میرے پاس غلام ہے نہ میرے پاس باندی ہے۔ جس روز تم سے میں نے وعدہ کیا اس دن سے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ اب 1 ہفتہ پہلے میں اس موقف میں آ گیا کہ میں ایک غلام کو خرید سکوں، تو میں نے ایک غلام خرید کیا اور جمعہ میں آنے سے پہلے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر یہاں آ کر میں نے غلام کے آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو تمہارے آقا پر وہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ میرا بیان سنے اور فوراً تم کو آزاد کر دے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے۔ الفاظ کی قوت سے صرف تقریر میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اس سے کان کی لذت کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی، اس سے دماغ کی دنیا نہیں بدلتی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں بھی آپ میں سے اس میں برابر کا شامل ہوں۔ اس وقت جو مدارس سے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں فضلاء، ان کے ہاں اس معاملے میں بہت اخلاقی گراوٹ محسوس کی جا رہی ہے، اور ہم سب لوگوں کو مل کر اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا لکھا ہے، آپ بیتی میں بھی لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے ہماری آخری زندگی کو دیکھا وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جن لوگوں نے ہماری ابتدائی زندگی کو دیکھا ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے فارغ ہو کر آئے، ایک عالم آپ کے ہاں پہلے سے کام کر رہا ہے، اس نے پوری زندگی اس کام میں گزار دی، بڑی کلفتوں سے مشقتوں سے اس نے ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا فلاں صاحب تو کار میں گھوم رہے ہیں اور میں یہ معمولی بائک پر گھوموں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان میں تدریس میں محنت کا جذبہ پیدا ہو کہ میں ایک اچھا مدرس بنوں، ان کے اندر مطالعے کا جذبہ پیدا ہو کہ ابھی ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں، میرا مطالعہ تازہ ہے، میں اپنے مطالعے کو بڑھاؤں۔ یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ 2500 سال کا وقت گزر کر آج جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے معاشی اعتبار سے میں کتنا جلد سے جلد اس مقام پر پہنچ جاؤں۔ یہ چیز جو ہمارے نوجوان فضلاء ہیں ان کو یہ چیز بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے عمل میں یکسانیت ہو۔ اسی میں ایک پہلو تواضع کا بھی ہے، جھکاؤ کا بھی ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں، ایک شہر میں ایک عالم کام کر رہا ہے، اب آپ فارغ ہو کر آئے، آپ کا علم ابھی تازہ ہے، اللہ نے کچھ بولنے کا سلیقہ دے دیا ہے، کچھ لکھنے کا سلیقہ دے دیا ہے،
تو بجائے اس کے کہ پہلے سے جس عالم نے مدتوں یہاں خدمت کی ہے آپ لوگوں میں ان کی عظمت کو بٹھائیں، دیکھو انہوں نے کتنی مشکل سے اس گاؤں کو سنبھالا، یا کہیں اور جا سکتے تھے، کوشش یہ شروع ہو جاتی ہے ان کی وقت کو کم کرو۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا۔ ہماری طبیعت میں تواضع ہو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا کتنا لحاظ رکھا۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، بہت بڑے قاری ہوں، آپ سبع کے قاری ہوں، عشرہ کے قاری ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو امام محلہ ہے اس کو امامت کا زیادہ حق حاصل۔ جب مسجد کا ایک امام موجود ہو تو وہاں آپ اپنی قرات کا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ مت کیجیے، وہاں آپ اس کو جمائیے، اس کی وقت کو، اس کے اکرام کا لحاظ رکھیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کا امام ہے وہ زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ آپ کسی ادارے میں جائیں، آپ کسی مدرسے میں مدرس ہوئے اور پہلے ہی دن سے آپ چاہ رہے ہیں کہ بالکل محتمم صاحب کے بازو میں آپ کی جگہ متعین ہو جائے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو صاحب المنزل احق بالامامہ، جو اس گھر کا آدمی ہے اس کو امامت کے لیے آگے بڑھیے، آپ امامت کے لیے بڑھنے کی کوشش نہیں کیجیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کے ہاں جاؤ تو جو اس کا تکرمہ ہو، وہ جگہ جو اس کے امتیاز کو ظاہر کرتی ہے وہاں بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، وہ جگہ اس کے لیے مخصوص رہنے دو۔ یعنی قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں ہمیں سکھایا بڑوں کا اکرام، کیسے ملت کو انتشار سے بچایا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دینی حلقوں میں جو آج ہمارے ہاں انتشار پیدا ہوتا ہے اس کا ایک بڑا سبب ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مدرسے والے صاحب آئے، ایک عالم وہاں کے محتمم تھے، طویل مدت سے تھے، کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ جب آدمی طویل عرصے تک خدمت کرتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں۔ اب ان لوگوں کا زور یہ تھا کہ ان سے امام کو واپس لے لیا جائے، تو میں نے ان کو ایک مثال دی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ سب عالم ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ روایت تو بخاری کی مغازی کے باب میں بھی آئی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی، سیدھے کعبۃ اللہ میں گئے، بتوں سے صاف فرمایا، اور کعبۃ اللہ کو کھولنے کے لیے عثمان شیبی سے کنجی منگوائی۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی وہ، اور یہ وہ تھے کہ جب ہجرت کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ان سے کھولنے کو کہا تو کھولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے بہت استہزاء کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب آپ نے نماز پڑھی، آپ باہر نکلے، سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا موجود ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور دوسرے اقربا موجود ہیں۔ کعبۃ اللہ کی ایک خدمت اس کی کلید کا رکھنا بھی تھا، بنو ہاشم کے ذمے سقایا کی خدمت تھی، پانی پلانے کی خدمت تھی۔ ام رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی کنجی ہمیں دے دیجیے تاکہ بنو ہاشم میں سقایا کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی جمع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، ابھی بھی عثمان شیبی ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کنجی ان کے حوالے کی اور فرمایا الیوم یوم بر و وفا، آج کا دن بدلہ لینے کا دن، کسی کو گرانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن حسن سلوک کا دن ہے، آج کا دن وفا کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی انہی کے حوالے کی۔
چونکہ مجھے ان لوگوں نے فیصلے کے لیے بلایا تھا، میں نے کہا کہ آپ سوچیں، آپ کو چند سال یہاں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 40 سال خدمت کی ہے، یہ کنجی آپ انہی کو واپس کیجئے، جو ذمہ داری ان سے متعلق تھی اس ذمہ داری کو ان کے پاس باقی رکھیے، اور جو کمیاں ہیں تنہائی میں بیٹھ کر اس کی اصلاح کر دیجئے۔ لیکن کنجی جو خود چھیننے کا مزاج ہے ہم لوگوں کا، نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ شام کا حافظ الاسد جو بشار الاسد کا باپ تھا، اور اس نے بڑے ظلم کیے، 10,000 علماء کو ایک دن میں شہید کر دیا۔ تو جب اس زمانے میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا اور لوگ چاہتے تھے کہ حافظ الاسد حکومت سے دستبردار ہو جائے، تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں اس کرسی کو توڑ تو دوں گا، لیکن میں یہ کرسی آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے، کسی چیز پر جب آدمی بہت دنوں تک فائز رہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی خوف ہو تو اور بات ہے، ورنہ ایسے وقت میں اس میں تشدد برتنے میں، زبردستی اس کو اتارنے کی کوشش میں، دوسرے کی جگہ خود حاصل کرنے میں، اس میں امت میں انتشار اور بکھراؤ پیدا ہوتا ہے، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوان فضلہ سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیے اچھے ناظم سے زیادہ قدر اچھے استاذ کی ہوتی ہے۔ طالب علم کو جو محبت اپنے استاذ سے ہوتی ہے، وہ محبت طالب علم کو اپنے ناظم سے نہیں ہوتی۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد اہتمام میں تھے، پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سوچئے کہ علامہ کشمیری کی عظمت لوگوں کے دل میں زیادہ تھی، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو یہ ایک نفسیات ہے انسان کی کہ طالب علم کو چونکہ براہ راست اپنے استاذ سے نفع ہوتا ہے، استاذ کی عظمت اس کے دل میں زیادہ پیدا ہوتی ہے بمقابلہ منتظمین کی۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے زینت کا سامان بنے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ ورنہ بہت سی جگہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بعض علماء سے جب وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو کام ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ضروری بات تو یہ ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو راہ ملتی ہے۔ عالم جہاں ہو اور جس میدان میں ہو، اس میدان میں لوگوں کو اس سے روشنی حاصل ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم لوگ ایک مسجد میں 25 سال امامت کرتے ہیں، لیکن جو پابند مصلی ہوتے ہیں وہاں کے، اگر آپ ان سے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھوا کر سنیں تو وہ دو چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ ان سے اذکار صلات کو پڑھوائیں تو ان کو دعائے قنوت تو دعائے قنوت ہے، تشہد بھی صحیح طور پر وہ نہیں سنا پاتے۔ الحمدللہ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جیسے دنیا میں دوسرے پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں، پیشے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک پیشے کا آدمی سمجھ لیا۔ ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہمارے مصلیوں کی نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو قرآن مجید اتنا یاد ہے یا نہیں ہے کہ وہ مسنون طریقے پر نماز ادا کر سکیں۔ ہم بالکل اس کی فکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا خشوع تھا،
لیکن ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اس خشوع و خضوع کے باوجود نماز کی حالت میں بھی حضور گوشہ چشم سے دائیں اور بائیں نمازیوں کو دیکھتے رہتے تھے، اور اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی تھی اس کوتاہی کو دور فرماتے تھے۔ مذاکرہ قرآن کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے خود قرآن پڑھوا کر سنتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، زندگی کے ہر مرحلے میں جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کرتے تھے۔ دیکھیے اس وقت 3 طلاق کا مسئلہ پورے ملک میں چلا، حکومت کی جو نالائقی ہو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے ایسے واقعات کو روکنے میں کتنی کوششیں کی۔ آپ جانتے ہیں محدثین اور شارحین نے لکھا ہے کہ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی غزوہ خندق کے موقع سے، جب تیروں کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ صحابہ اپنے خیمے سے باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ لیکن جماعت جو آپ کی فوت ہوئی، تکبیر اولیٰ جو آپ کی فوت ہوئی، یہ فوت ہوئی مرض وفات میں، جب آپ اتنے زیادہ کمزور و نحیف تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امامت پر مقرر فرمایا تاکہ نماز بھی ہو جائے اور تاکہ امت کو اشارہ بھی مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت اور امارت کے لیے حضور کا منشا کیا ہے۔ تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اولیٰ یا جماعت فوت ہوئی ہے۔ لیکن ایک موقع اور بھی ہے، قبیلہ بنو سلمہ میں 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ حضور صحابہ کو لے کر محلہ بنو سلمہ میں گئے، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت قریب تھا، ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ ان حضرات کو مسجد میں چھوڑ دیا اور آپ تشریف لے گئے ان کے معاملے کو سلجھانے کے لیے۔ اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کا وقت نکل جائے، عصر کی نماز نہ ہو سکے۔ تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے رقیق القلب آدمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے انکار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مشورہ دیا۔ اب حضرت بلال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے عصر کی نماز شروع کی۔ نماز شروع ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصلاح بین المسلمین، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ تکبیر اولیٰ جو مرض وفات کی معذوری کے بغیر آپ سے نہیں چھوٹی، اس کو آپ نے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گوارا فرمایا، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہم مسجد میں امام ہیں، ہم اس محلے کے خطیب ہیں، ہم اس محلے کے لوگوں کے احوال سے واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں گھر میں میاں بیوی کے درمیان بہت تنازع چل رہا ہے، اندیشہ ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، ہمیں معلوم ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان اختلاف ہے، اگر یہ اختلاف حل نہ ہوا تو کہیں یہ بچے اپنے ماں باپ کی بددعا نہ ان کو لگ جائے، ہمیں معلوم ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان جائیداد کی اور ترکے کی لڑائی ہے، اگر اس کو نمٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تو قتل و خون کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا، میں کیوں خواہ مخواہ اس مسئلے میں جاؤں اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالوں۔
یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیفیت ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ ہم مدرس ہوں یا امام ہوں، ہم نے اپنے آپ کو ملازم سمجھ لیا۔ ہمارے ناظم صاحب نے ہمیں اتنی ہی ذمہ داری دی ہے، بچوں کو نماز کے لیے اٹھانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ مسجد جا رہے ہیں، بچے بازو میں سو رہے ہیں، لیکن بھائی یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ ہم اپنی جگہ گئے، نماز پڑھ کر آ گئے، بچوں نے چاہے پڑھی چاہے غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، ان میں جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت آ گئی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مدرسے کے ناظم کا اور مسجد کی کمیٹی کا ملازم سمجھ لیا۔ ہم نے اپنے درجے کو نیچا کر لیا۔ ہم کمیٹی کے ملازم نہیں ہیں، ہم مسجد کے مدرسے کے محتمم کے ملازم نہیں، اللہ کے ملازم ہیں۔ یہ تو ایک ضرورت ہے جس کی وجہ سے آدمی تنخواہ لیتا ہے، لیکن ہمارے ہر کام کو اس استحضار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جو روح تھی ہمارے بزرگوں کے ہاں وہ ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ خود علماء دیوبند میں کتنے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور ہے کہ جب تک جاگے رہتے طلبہ کو پڑھاتے رہتے۔ کوئی طالب علم گیا، حضرت ہم کو فلاں کتاب علم کلام کی پڑھنی ہے۔ اچھا مولوی صاحب اور تو کوئی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھو میں فلاں وقت اٹھتا ہوں اور مسجد کے لیے فجر کے وقت فلاں وقت گھر سے نکلتا ہوں، تم میرے گھر آ جاؤ، یہاں سے مسجد جاتے جاتے میں یہ کتاب تم کو پڑھا دوں گا۔ کسی کو کہتے کہ دیکھو میں عصر بعد چہل قدمی کرتا ہوں، اس وقت تم ہمارے ساتھ ہو لینا، ہم تم کو یہ مضمون انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ یعنی یہ حضرات تدریس کو ایک عبادت کی طرح سمجھ کر کرتے تھے، اس جذبے کے ساتھ وہ اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ لیکن آج ایک سچائی ہے کہ بہت سی جگہ لوگ ذمہ داروں کی تو بہت شکایت کرتے ہیں، لیکن خود اپنی کمی کو نہیں دیکھتے۔ پڑھا رہے ہیں گویا پڑھانے کی رسم ادا کر رہے ہیں، پڑھنے سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا طالب علم، ہمارا شاگرد ایک اچھا عالم بن کر نکلے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ طالب علم ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہم پڑھاتے ہیں، میرا کام پڑھانا ہے، ایک بچہ مہینے میں 10 روز غیر حاضر ہے، استاذ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے کیا کام، ناظم صاحب ٹوکیں گے، ناظم تعلیمات صاحب تنبیہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جس ماحول میں ہوں اس ماحول کے ہادی ہوں۔ ہم مدرسے میں ہوں تو ایک مدرس اپنے طالب علم کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، وہ ہمارے اندر جذبہ پیدا۔ ہم مسجد میں امام ہوں تو ہم اپنے مقتدیوں کو کس طرح ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے فکر مند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تمام باتوں کی فکر کی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نماز کی فکر آپ نے کی، مسجد بنوائی، مدرسے کی فکر آپ نے کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی معیشت کی بھی آپ نے فکر فرمائی۔ آپ نے سوق المدینہ کی بنیاد رکھی۔ مسلمان پہلے بنو قینقاع جو یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا وہاں، اور تجارت میں بہت آگے تھا، وہاں مارکیٹ ہوا کرتی تھی، وہاں لوگ مال لے جاتے تھے بیچنے کو، وہاں سے لوگ مال خرید کر لاتے تھے۔ وہاں ایک مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہوا تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے صرف احتجاج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کی بنیاد رکھی، اور آپ نے صحابہ سے اور مدینہ کے کاشتکاروں سے کہا کہ تم اپنا مال اس مارکیٹ کو اتارا کرو، یہاں سے خرید و فروخت کرو تاکہ مسلمانوں کی معیشت بہتر ہو۔ اور آپ اس مارکیٹ کا انسپیکشن بھی کرتے تھے، اس مارکیٹ سے گزرتے تھے، گھومتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا گیہوں کا ڈھیر ہے، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر آپ نے گیہوں نکالا، گیہوں اس طرح کا نہیں تھا، بھیگا ہوا تھا، نمی لیے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، یعنی امت کے تمام مسائل میں ان کی رہنمائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔
اور جب انبیاء کے وارث ہیں علماء، تو ان تمام محاذوں پر ہمیں بھی کام کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا رجوماً للشیاطین، کہ ایک رول ستاروں کا یہ بھی ہے، تو شیطان پر آگ کا شعلہ بن کر گرتا ہے یا شعلے پھینکتا ہے اور شیطان کو آسمان کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اس حدیث کی روشنی میں اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ ہر دور میں جو شیطانی فتنے پیدا ہوں اور وہ جس شکل میں بھی پیدا ہوں، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ان فتنوں کا تعاقب کریں اور امت کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں عالم کی یہ فضیلت بیان کی گئی؟ عبادت سے انسان کے اندر عمل پیدا ہوتا ہے، لیکن گمراہی سے اس کی حفاظت ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو شکیل بن حنیف کا فتنہ پیدا ہوا ہے، بے دین لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں یا زیادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جو لوگ کے بظاہر دیندار ہیں، دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی داڑھی دیکھیے، ان کا کرتا دیکھیے، ان کا پاجامہ دیکھیے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، لمبا کرتا اور شرعی داڑھی، تو ہم لوگوں کو اپنی وضاقتہ پر شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر عبادت ہو اور علم نہ ہو تو یہ چیز انسان کو عمل صالح پر تو قائم رکھ سکتی ہے، انسان کو انحراف سے اور گمراہیوں سے بچا نہیں سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدین کو انبیاء کا وارث قرار نہیں دیا، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، کیونکہ نبی آتے تھے اسی لیے کہ وہ گمراہیوں کو دور کرے اور اپنے عہد کی گمراہیوں کا مقابلہ کرے، اور اسی لیے ایک عالم کو 1000 عابدوں سے بڑھ کر کہا گیا کہ اگر کسی معاشرے میں ایک عالم بھی موجود ہو تو وہ معاشرہ انشاءاللہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ وہاں قادیانیت نہیں آئے گی، وہاں شکیلیت کا فتنہ نہیں آئے گا، وہاں کمیونسٹ لوگ نہیں آئیں گے۔ اس پر ہم لوگوں کو توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے اپنے مختصر سے، میں کوئی تاریخ کا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ، لیکن میرے اپنی مختصر سی معلومات کی بنیاد پر اس ملک میں مسلمانوں پر ایک تو بہت بڑی آفت کا وقت آیا جب یہاں انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ انہوں نے پورے ملک میں ارتداد کا فتنہ پھیلانے اور ارتداد کو فتنے کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فتنہ ارتداد پھیلایا قادیانیوں کی شکل میں، انہوں نے فتنہ ارتداد پھیلایا منکرین حدیث کی شکل میں، نیچریت کی شکل میں۔ انہوں نے عیسائی مشنریز کو یہاں اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان بھیجا کہ گاؤں گاؤں اور ملک کے چپے چپے پر عیسائی مشنریز پہنچ گئی۔ دوسرا جو بہت خطرناک دور ہوا وہ 1947-48 کا، جب ملک کی تقسیم ہوئی، اور اس وقت جو یہاں کی انتہا پسند ہندو تنظیمیں تھیں، بالخصوص اس وقت کی طاقتور تنظیم تھی آریہ سماجی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ایک طرف چلا گیا ہے، اب ہمیں چاہیے، اب ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم ہندو مذہب میں لے آئیں۔ انہوں نے اس کے لیے شدھی تحریک شروع کی کہ مسلمانوں کو شدھ کر دیا جائے، ان کو نعوذ باللہ جس دین پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کی گندگی سے ان کو پاک رکھ دیا جائے۔ اس ملک کا جو اصل مذہب ہے، خالص مذہب، اس پر مسلمانوں کو نعوذ باللہ لے آیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی تحریکیں چلائی۔ وہ وقت بہت نازک تھا، اسی
پہلی جو تحریک تھی اس پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور یہ جو دوسری تحریک شروع ہوئی ہندو اس کی طرف لانے کی، اس پس منظر میں تبلیغی جماعت کی بنیاد پڑی۔ اب یہ تیسرا موقع ہے کہ اس موقع پر پھر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ مسلمان بالکل مرتد ہو جائے، اور بدقسمتی سے ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے واقع پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اس فتنے کا ایک بڑا مذہب مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادی ہے۔ مجھے بھی ملک کے اکثر علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، ادھر سال ڈیڑھ سال میں شاید کوئی جگہ ایسی ہو جہاں جانے کا موقع ملا ہو اور جہاں یہ بات نہیں معلوم ہوئی ہو کہ یہاں کی کچھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی۔ اور اس کا ایک دوسرا مظہر یہ ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، جو انگریزوں کے دور میں ہوا، اور اس وقت اس کا مرکز علی گڑھ کو بنایا گیا۔ آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس وقت اس کا مرکز علی گڑھ کو بنایا گیا، اور اس میں انکار حدیث اور معجزات کی تعویل اور دین سے گویا ایک طرح کا انحراف، اس راستے کو اختیار کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کی کوششوں سے اس کا استحصال ہو گیا۔ اس وقت بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ذہنی ارتداد مسلمان نوجوانوں میں اپنے دین کے بارے میں ان کے یقین کو متزلزل کرنا، مسلمان عورتوں میں اپنے دین کے بارے میں ان کے یقین کو متزلزل کرنا۔ ابھی جو پچھلے سال مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دستخطی مہم چلائی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دستخط کریں، اور 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دستخط کیا، جس میں 3 کروڑ سے زیادہ دستخط عورتوں کے تھے، جہاں اس کا ایک بہتر پہلو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ہم اپنی شریعت پر مطمئن ہیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ وہیں اکثر جگہوں سے یہ شکایت بھی آئی کہ بھئی کچھ مسلمان نوجوان کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ ناانصافی ضرور کی گئی۔ آپ سوچئے کوئی آدمی اگر ایسا سوچے تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ اگر آدمی اللہ کے دین کے بارے میں یہ خیال اس کے دل میں بیٹھ جائے، چاہے وہ اس کو زبان پر نہیں لائے کہ اس میں کسی انسانی گروہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، آپ سوچئے کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ اسی طرح بہت سی عورتوں کے بارے میں بات آئی کہ نہیں صاحب، یہ اسلام میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، بہت ظلم کیا گیا ہے، مردوں کو طلاق کا حق، مردوں کو دوسری شادیوں کا حق، بیٹوں کو میراث کا زیادہ حق۔ یہ ذہنی ارتداد ہے، یہ فکری ارتداد ہے، اور اس ارتداد کا مقابلہ عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اس ارتداد کا مقابلہ علماء کو کرنا ہوگا۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بہت افسوسناک، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طبقے میں، بلکہ آپ مسلمانوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہندو مذہب اور ہندو مذہبی مآخذ پر جتنی نظر ان کی ہے شاید کسی اور کی نظر ہے۔ یہاں تک کہ RSS والوں نے اپنے حامی ٹی وی والوں کو منع دیا کہ آپ ان کو ڈیبیٹ کے لیے نہ بلائیں، سنسکرت زبان سے بھی وہ واقف ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں RSS کے دفتر میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں، میں جب ایک دفعہ گیا تو سوچا ان کی لائبریری بھی دیکھوں۔ جب میں لائبریری گیا تو دیکھا بہت بڑا ذخیرہ اسلامی کتابوں کا وہاں موجود ہے، اور زیادہ مجھے اس بات سے حیرت ہوئی کہ وہاں ہمارے مدارس کے فضلاء کی ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے، تفسیر نکال رہے ہیں، حدیث کی شرح نکال رہے ہیں۔ وہ حدیثیں جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، قرآن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں مل سکتی، لیکن مفسرین کے وہ اقوال، چونکہ عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں بہت زیادہ حدیثوں کو پرکھنے کا
پرکھا نہیں جاتا، اقوال نقل کر دیتے ہیں۔ وہ اقوال کہ جن کو اسلام کے خلاف شبہہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ان چیزوں کو نکال کر اس کے نوٹ تیار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم فلاں مدرسے کے فارغ ہو، تم فلاں مدرسے کے فارغ ہو، اور جو لوگ اسلام کی مخالفت میں تمہارے علوم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تم ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہو۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ صاحب میری تنخواہ 1 لاکھ روپے، اور جو ہمارے باس ہیں ان کی 1,60,000 روپے، اور یہ ہمارا جونیئر ساتھی ہے اس کی تنخواہ 80,000 روپے ہے، آپ ہم کو یہ تنخواہ دیجئے، میں یہاں کا کام چھوڑ دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی دینی حمیت و غیرت، ہمارے جو اکابر نے مدارس قائم کیے، میں بھی مصر گیا تو وہاں جامع ازہر میں بھی جو بر صغیر کے فضلہ تھے انہوں نے ایک بڑی نشست رکھی، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ اہل علم تو بہت مل جائیں گے، ہمارے اسی شہر میں یونیورسٹیوں میں اتنی اچھی عربی زبان بولنے والے لوگ ملیں گے کہ ہم لوگ ان کے معیار کے اعتبار سے ایک جملہ بھی نہیں بول سکیں گے۔ لیکن ان مدارس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ دینی غیرت اور دینی حمیت، اس کی آگ لوگوں کے سینے میں بھری گئی کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی معمولی سے معمولی عالم بھی ہو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہ حمیت جو ہے وہ بھی ہمارے گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں سپریم کورٹ میں جو درخواستیں داخل کی گئی، 13 درخواستیں تھیں طلاق کے مسئلے پر، اور ان کا جواب لکھنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ اس میں ایک مشہور خاتون وکیل ہیں، ایک درخواست ان کی تھی، ایک پیٹیشن۔ جب میں نے اس کا جو ترجمہ پڑھا تو میں نے سوچا بھی اور وہاں کہا بھی، مجلس میں جب جواب پر غور ہو رہا تھا، میں نے کہا کہ کسی مولوی کی مدد کے بغیر یہ درخواست نہیں لکھی جا سکتی۔ اتنے حوالے فقہ کی کتابوں کے اور شارحین حدیث کے، مفسرین کے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو مدرسوں کو اس لیے قائم کیا تھا کہ اگر ہم پر آگ کی بارش بھی ہوتی رہے تو اسلام کی غیرت جو ہمارے سینوں میں صحابہ کرام سے پہنچی ہے اور ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے وہ جلنے نہیں پائے، لیکن آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی کا پہلو ہے، شیطانی فتنوں کا مقابلہ، مخالف اسلام فتنوں کا مقابلہ، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار بھی کریں اور اس کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تیاری بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مطالعہ نہیں کریں، ہم اس کا جواب دینے کے لائق اپنے آپ کو نہ بنائیں اور ہم کسی سے گفتگو کرنے کو پہنچ جائیں تو ہماری گفتگو سے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ڈیبیٹ میں خواب پہنچ جاتے ہیں، خود ذلیل ہوتے ہیں، پوری امت کو ذلیل کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں جو نوجوان فضلاء ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ اس سلسلے میں مطالعہ کیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احیاء العلوم لکھی وہ صرف فضائل کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو ایک پورے نظام کی طرح ایک دوسرے سے مربوط کر کے اور عقل و مصلحت سے ہم آہنگ کر کے اس کو پیش فرمایا۔ شیخ الاسلام عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری کتاب ہی اسی موضوع پر ہے، مصالح الاحکام۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم سب کا علمی سلسلہ نسب ملتا ہے، آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کی سب سے بڑی کاوش حجت اللہ البالغہ ہے۔ ہمارے بعد کے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ لکھی، اور حضرت تھانوی کی کتاب الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ ہر عالم دین کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت تھانوی نے اس میں ایسے اصول متعین فرما دیے ہیں کہ آدمی اگر اس کو بصیرت کے ساتھ سمجھ لے تو کسی کے بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ دیکھیے اب عمرا اسلامی حکمراں نہیں رہے جن سے آپ اس بات کی امید رکھ سکے کہ وہ اسلام کی حفاظت کریں گے۔
مسلم حکمرانوں میں ان کے ہاں تو اتنی غیرت کا اتنا فقدان ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ایک جملہ بولنے کو تیار نہیں۔ اب ساری ذمہ داری حضرات علماء پر ہے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت، اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں کا جواب دینا، فتنہ ارتداد کا مقابلہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو بار بار اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت بھاوپور تشریف لے گئے اور بڑے القاب کے ساتھ ان کا نام لکھا گیا اور وہ یقیناً اس لائق تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ یہ جو بے چینی ان بزرگوں کے دل میں تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ فتنے ایک طوفان کی طرح اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے پھر امت کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس ملک میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد یہ تیسرا موقع ہے کہ جس میں بہت زیادہ یلغار ہو رہی ہے مسلمانوں پر۔ پہلے زمانے میں جو مستشرقین کے اعتراضات تھے وہ کتابوں کے دفینے میں تھے، کوئی بہت پڑھنے لکھنے والا آدمی اس کو نکالتا تھا، پڑھتا تھا۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ رہی ہے، اور یہودیوں سے جو سنگ پریوار کے لوگوں کا رابطہ ہے، تو جو ان کی دلیلیں تھیں شبہات پیدا کرنے کے لیے، ان تمام دلیلوں کو آپ کبھی اگر تقریر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ پروین توگڑیا یا اشوک سنگھل جو اعتراضات مستشرقین کرتے تھے اور جن باتوں سے وہ استدلال کرتے تھے، اب یہ بھی ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں، تو علماء کو اس کے لیے بہت زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں سے جو میراث ملی ہے دین کے تحفظ کی، دین کا عمل تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری، دین کی چوکیداری کی جو ضمانت ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اس کا حق ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے حضرت مولانا سید اکبر صاحب کا اور حضرت مولانا ہمارے بانعیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بھی یہ اعزاز بخشا کہ میں اس میں کچھ عرض کروں، اور حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر تعمیل حکم میں آ گیا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔